السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Muhammad Tariq, your Deen Yasser. How are you students? کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اللہ ہم کو تمام آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. لیسن شروع کرنے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھ لیجئے ساتھ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. او اللہ، increase our knowledge. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. So welcome to Deeniyat online classes. Now we will learn about Iman bil Ghaib, second chapter. So there are facts which remain hidden from us as long as we do not directly observe or experience them with our senses. For example, existence of Allah and His attributes, angels, divine revelation, heaven and hell, etc. All these are supernatural and are called ghaib. تو آج جو ہم لیسن پڑھیں گے وہ غیب پر ایمان کے تعلق سے ہے. لیسن شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کچھ دعائیں بھی پڑھائیں، وہ تمام لیسن سے پہلے پڑھ لیا کریں. وہ دعائیں آپ پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل کریں گی. لیسن میں غیب کے تعلق سے باتیں ڈسکس کی جائیں گی تاکہ ہمارا ایمان غیب پر مضبوط ہو. تو غیب کی مثالیں کیا دی گئیں کہ وہ تمام چیزیں اور بہت سارے ایسے فیکٹس، حقیقتیں ہیں جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہیں. ہم اس کو ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے، یا ہمیں جو سینس دیا گیا ہے اس سینس کے ذریعے اس کا ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، فرشتے ہیں، وحی کا نزول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو ان کو سب سپر نیچرل کہا جاتا ہے، ان کو غیب کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، بلکہ ہمارے سینس سے اوجھل ہیں. دیکھیں، دنیا کے اندر جو ہم معلومات لیتے ہیں، ان معلومات لینے کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے سینسز ہیں. وی ریسیو انفارمیشن فرام ڈفرینٹ سورسز. وی سی ود our eyes and visualize about the appearance and look. We smell with nose and differentiate between good and bad smell. Our tongue tells us about the taste of the food. We feel about hardness and or softness by touching with our hands. We hear with our ears and imagine things. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے اور سونگھ کر کے یا ٹچ کر کے یا محسوس کر کے ہم چیز کرتے ہیں بھائی کہ یہ چیز ہے، اس کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے.
کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے. However, we can neither see Allah nor can we touch or smell or talk to Him directly. Then how can one believe that Allah exists? He is the creator of this universe. It is He who feeds us. It is He is the true sovereign, and He alone deserves worshipping. Some people deny the existence of Allah because they cannot see Him. اب عام طور سے لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو چیز دیکھتے نہیں اس پر یقین نہیں کرتے. بھائی اللہ کو نہیں دیکھا نہیں تو ہم اللہ پہ یقین نہیں کریں گے. غیب کی چیزوں پر لوگ انکار کر دیتے ہیں یا مانتے ہیں لیکن اس کو اس طرح سے اس پر ایمان نہیں رکھتے. ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا ہے کہیں بیک آف مائنڈ میں، لیکن اس سے جس طرح سے اس پر ایمان ہونا چاہیے اور ایمان ہونے کے بعد جس طرح زندگی میں اس کا اثر آنا چاہیے وہ چیز نہیں آ پاتی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان انہی چیزوں پر یقین رکھتا ہے جس کو دیکھتا ہے، جس کو محسوس کرتا ہے، جس کو ٹچ کرتا ہے؟ وہ چیزیں جو اس نے نہیں دیکھی ہیں کیا اس پر یقین نہیں کرتا؟ اب آپ بتائیں اسٹوڈنٹس، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کسی ایسی چیز کا نام بتائیں جو آپ دیکھتے نہیں لیکن اس پر یقین کرتے ہیں. بتائیے، کمنٹ میں بتائیے گا. جب آپ یہ جملہ سن رہے ہوں تب اس وقت آگے میں جواب دے دوں گا اس کا. لیکن آپ خود سوچئے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہم یقین کرتے ہیں اس پر. اگر یقین نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں جاہل سمجھیں گے، لوگ ہمیں کسی اور دنیا کے مخلوق سمجھیں گے. ایک بہت بڑی مثال کس کی ہے؟ آپ نے سوچ لیا ہوگا، ذہن بات آئی ہوگی آپ کے. جس نے میرے جواب دینے سے پہلے جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کمنٹ میں جواب ضرور لکھے گا. تو کیا ہے جواب اس کا؟ آکسیجن. سانس لیتے ہیں ہم، کسی کو نظر نہیں آتی، ہر کوئی زندہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. نظر نہیں آ رہی، ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تارے موجود نہیں ہیں، تو کیا تارے کہیں غائب ہو جاتے ہیں؟ تارے واقعی موجود نہیں ہوتے، تارے تو موجود ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے ہیں. دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ آدمی دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کو یقین کرتا ہے. ایک جہاز اوپر جاتا رہتا ہے ٹمٹماتا ہوا، جگنی کی طرح چمکتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، ایروپلین. لوگ یقین کرتے ہیں کہ دیکھو ٹمٹماتا ہوا جگنو کی طرح جا رہا ہے اوپر ایروپلین، لیکن اس میں 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر بات اس کو معلومات ہوگی، اس پہ یقین کر لے گا. یہی معاملہ غیب کا ہے. غیب کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ غیب ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، یعنی ہماری نگاہ میں وہ طاقت نہیں کہ ہمیں بھی اس کو دیکھ سکیں. جب ڈیتھ کے بعد، موت کے بعد یہ نگاہ کا پردہ ہٹ جائے گا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی. ایک طرح سے آنکھیں بند نہیں ہوتی بلکہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایکچوئل جنت جہنم سامنے آ جاتی ہے. بہت ساری انفارمیشن ہم کو سائنس کے ذریعے ملتی ہے. سائنسداں ہم کو خبر دیتے ہیں کہ بھائی زمین سے سورج کی دوری اتنی زیادہ ہے. آپ پتہ کر کے دیکھیے کتنی زیادہ دوری ہے. تو کیا کوئی سائنٹسٹ سورج تک گیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اصولوں کی بنیاد پر، لاس کی بنیاد پر، میتھمیٹکس کی بنیاد پر یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، اور وہ ہم تمام سائنسداں کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے سلیبس میں باتیں شامل ہوتی ہیں. تو ایک سائنٹسٹ کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے علم کی بنیاد پر. تو یہی معاملہ نبی کی بات کا ہوتا ہے کہ نبی نے جو علم حاصل کیا ہے اللہ سے، جو اللہ نے ان کو مشاہدہ کرایا ہے، اللہ نے جو کچھ دکھایا ہے، ان کو جو علم دیا ہے، اس کی بنیاد پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو گویا اب ڈیفینیشن کیا ہوگی بھائی، ٹو دا پوائنٹ، کہ واٹ از ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کیا ہوگا؟
تو واٹ از ایمان بالغیب؟ ایمان بالغیب از بلیونگ in matters of غیب without seeing them and treating them as true because messenger of Allah is informing us about them is ایمان بالغیب. اللہ کے میسنجر نے اس کے بارے میں ہم کو خبر دی ہے، غیب میں رہتے ہوئے بغیر اس کو دیکھے اس پر یقین کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے بارے میں صحیح معلومات اور صحیح نالج ہم کو نہیں ہوگی اور ہم نے اگر مسٹیک کر دیا اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرنے میں، تو پھر ہم آگے جو چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، جو کمانڈ آئے گا اور جو اللہ کی طرف سے احکامات آئیں گے، تو اس کو بھی سمجھنے میں غلطی کریں گے. اس لیے غیب کے بارے میں صحیح علم اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا، اس کا یقین رکھنا بہت ضروری ہے. اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، اور کیا ہے وہ؟ امپورٹنس آف ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کی امپورٹنس کتنی ہے، کتنا اہم ہے ایمان. تو ٹو ہیو دا نالج اباؤٹ اللہ، ٹو ایکوائر ٹرو نالج آف دا انسین اینڈ ٹو نو دیٹ پلیزز اللہ، ایمان بالغیب از نیسری. اللہ کے بارے میں صحیح علم ہو ہم کو، ہمارے مالک کون ہے، خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اور اس کا ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، جنت کا معاملہ کیا ہے، جہنم میں جانے کا معاملہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کس بات میں ہے، اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کس بات میں دیتا ہے، ایمان بالغیب کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے ایبسنس میں اگر ایمان بالغیب نہیں ہوگا، ان دا ایبسنس آف دا نالج آف دیز تھنگس پیپل گو ٹو اسٹرے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے اگر ان کو ایمان بالغیب کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اور ایمان بالغیب نہیں رکھیں گے وہ. اور اسی لیے کیا ہوا ہے کہ دیر فور دا فارمسٹ کریکٹرسٹک آف متقین اکارڈنگ ٹو دا قرآن ڈسکرائب ایز ہیونگ ایمان بالغیب. متقیوں کی سب سے پہلی صفت کہ سب سے پہلے کیا خصوصیت ہوں جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، وہ ایمان بالغیب ہے. اللہ نے بالکل شروع میں، قرآن مجید کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی شروعات جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. Means this is the divine book. There is no doubt about it. Guidance for those who fear Allah, who believe in the unseen. کہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے نازل ہونے کی طرف کوئی شک نہیں، اور یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ who believe in the unseen، جو انسین پر بلیو کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. سورہ البقرہ ورس نمبر 2 and 3. اب تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ alone knows غیب. نالج آف غیب از ود اللہ alone، از ود اللہ alone. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہوتا ہے. ہی alone the knower of the unseen، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کے جاننے والے ہیں. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ود ہم آر دا کیز آف دا انسین، لہو مفاتیح الغیب. کہ اس کے لیے اسی کے پاس ساری جو ہے وہ غیب کی کنجیاں ہیں. مختلف مقامات سورہ الانعام ورس نمبر 59، سورہ نمل ورس نمبر 65، اس میں اللہ تعالیٰ نے
بہت واضح طور فرمایا کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے. تمام چیزوں کی حقیقت، تمام چیزیں جو چیز ہونے والی ہے آخرت کے اندر، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں رہتی ہیں. نبیوں کو اللہ تعالیٰ جتنا علم عطا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ نے نبیوں کو کچھ دکھایا ہے، بتایا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لمیٹڈ نالج آف غیب. تو جو کچھ اللہ نے دے دیا اس کا علم ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی ہوتی ہے کہ کس کو کتنا علم عطا کرے. ایک اور اہم بات ہے کہ کچھ باتیں اللہ نے اپنے لیے فرمائی کہ وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی. تو قرآن مجید میں سورہ لقمان ورس نمبر 34، اس میں اللہ نے 5 چیزوں کو وضاحت کی ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو دیکھیے اور فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ ان دا ورڈس آف دا قرآن ریلی دا نالج آف آور ڈومس ڈے از ود اللہ alone. فرسٹ تھنگ، نالج آف آور، قیامت کے علم. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. ہی سینڈ ڈاؤن دا رین، اور بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. بارش کے بارے میں اللہ کو علم ہے. ہی نوز واٹ از ان دا اومس. اومس میں کیا ہے، رحم مدر میں کیا چیز ہے، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، اللہ کے علم میں ہے. اور واٹ از اومس کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونوگرافی کے ذریعے آدمی پتہ کر لے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، فہم پتہ کر لیا ہے مشین کے ذریعے کہ کیا ہے. یہ آج نہیں، ما فی الارحام کا تھا، ما فی الارحام، من فی الارحام کا لفظ نہیں ہے، ما فی الارحام. یعنی وہ کیا ہے، آگے چل کر وہ کیا بننے والا ہے، وہ آگے جا کے جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، کہ اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کا کردار کیسا ہوگا، وہ آگے چل کر کیسا ہوگا. تو قرآن کے الفاظ ایسا نہیں ہے کہ جس جو سائنس جس کو ڈینائی کر سکے اور اس کے بارے میں اعتراض کر سکے. اللہ نے فرمایا فی الارحام، اومس میں کیا ہے. چوتھی چیز، ناٹ ڈز اینی ون نو واٹ ہی ول ارن آن دا ٹمارو. کل کا کون آدمی کیا کمانے والا ہے، کل وہ بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا ہے دنیا کے اندر، کل وہ کیا کرنے والا ہے، کل اس کے ہاتھ کیا پیش آنے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. اور ففتھ، دیٹ ناٹ ڈز اینی ون نو ان واٹ لینڈ ہی ول ڈائی. اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین پر اس کا انتقال ہوگا، کہاں پر انتقال ہوگا، کب ہوگا، کس حالت میں ہوگا. یہ 5 چیزیں اللہ نے سورہ لقمان میں بہت ہی کلیئر بتائی. اور کفر فرمایا ورلی ود اللہ از فل نالج اینڈ ہی از اویئر آف آل تھنگس، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تمام علم ہے، تمام نالج ہے، اور وہ تمام چیزوں کے بارے میں باخبر ہے. یہ غیب کے بارے میں آج ہم نے چیپٹر پڑھا، اس کو اچھے سے اور پڑھیے. آگے کچھ کوشچنز بھی رہیں گے. تو بک ایک ممکن ہو تو اپنے پاس ٹیکسٹ بک رکھیے، ایک نوٹ بک بنا لیجئے. جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہے، اس کو اچھے سے سیکھیے. فرصت کا موقع ہے اور اچھے سے ہم کو اس بارے میں سیکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولجميع وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.